الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. پچھلے کئی دن سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، اللہ کے انعامات کا ذکر ہو رہا ہے. آج ہم نے بتایا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات کا ذکر کریں گے. اللہ نے اپنے رسول کو بہت سارے معجزات بھی عطا کیے، بہت سارے معجزات عطا کیے اللہ تعالیٰ نے. ہر نبی کو عطا کیا اللہ نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، سب کو اللہ نے معجزات عطا کیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے معجزات عطا کیے. یہ ایک معجزہ جو سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن کریم. ایسا معجزہ ہے کہ دنیا کے لوگوں کو 1400 سال پہلے چیلنج کیا گیا اس جیسا قرآن لانے کے لیے، قرآن کی 10 سورتیں لانے کے لیے، قرآن کی ایک سورہ لانے کے لیے، قرآن کی ایک آیت لانے کے لیے. کبھی کوئی آج تک دنیا میں اس کے لیے تیار نہیں ہوا، نہیں لا سکا. لبنان کے کچھ بیوقوفوں نے کچھ بنایا لیکن کامیاب نہیں ہوئے. قرآن مجید کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ ایک ٹاپک نہیں ہے، کتنے ٹاپک ہیں، کتنی چیزوں کے متعلق بحث ہے. ہر طرح کے احکام بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں جو مسلمانوں کے لیے ضروری ہیں. ایک ہی صورت کے اندر کئی ٹاپک آ جاتے ہیں. ایسا کلام دنیا میں کسی نے سنا بھی نہیں اور کسی کے دل میں یہ آ بھی نہیں سکتا کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں. قرآن پڑھتے ہیں، معنی مطلب پر غور کرتے ہیں، عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے. بہرحال سب سے بڑا معجزہ تو قرآن مجید ہے. اس کے تعلق سے اس سے پہلے بھی باتیں آپ کو بتائی گئی. یہ معجزہ قیامت کے قریب تک باقی رہے گا. اور انبیاء کرام کو جو معجزات ملے ان کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گئی، یہ ہم نے بتایا تھا. قرآن قیامت تک رہے گا. اللہ اکبر. دوسرا جو معجزہ ہے اسراء اور معراج کا، یہ بھی بہت بڑا معجزہ کہ رات کے تھوڑے حصے میں اتنی دور جانا آنا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی مہربانی جو اللہ نے آپ کو معجزہ عطا کیا. معجزہ کا مطلب سمجھیے، عام طور پر جو بات ہوتی ہے وہ نہ ہو کر اس کے خلاف ہونا اور چیلنج کہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا، اس کو معجزہ بولتے ہیں. تو معجزہ ایک تو میں نے بتایا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا ہوا، اور دوسرا ہم نے بتایا اسراء و معراج. تیسرا بڑا معجزہ چاند کا پھٹنا. حدیث کی ساری کتابوں میں اس کا ذکر ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سب اس کو ذکر کیا ہے. ایک مرتبہ کافروں نے آپ سے کہا کہ آپ کوئی بڑا معجزہ بتائیے، اور آسمان کا جو چاند ہے اس کو 2 ٹکڑے کر کے بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، الحمدللہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. بیچ میں ہیرا کا غار بہت سے لوگوں نے دیکھا. ملبار کے تعلق سے بھی کہتے ہیں کہ وہاں کے راجا نے بھی دیکھا، اللہ کو معلوم، صحابہ نے سب نے دیکھا. اور جن لوگوں نے اللہ کے رسول سے معجزہ طلب کیا انہوں نے بھی دیکھا. اب سائنس اگر کہے کہ یہ 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتے، 3 ٹکڑے نہیں ہو سکتے، چاند ایسے ٹکڑے ہو گیا تو گر جائے گا، اللہ کی قدرت نہیں سمجھنے والے یہ سب سوچتے. اللہ کی قدرت کیا نہیں ہے؟ چاند کے 10 ٹکڑے بھی کر سکتا اللہ تعالیٰ. بہرحال 2 ٹکڑے چاند کے ہوئے. اب ایمان لانا چاہیے کافروں کو، لیکن ایمان نہیں لائے.
ضد اور ہٹ درمی. کوئی آدمی اپنے کسی استاذ کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے مجھے بھی ایسے ہونا، ان کی باتوں کو سننا، ان کی باتوں پر عمل کرنا. لیکن اگر اس کو دل میں نفرت ہو تو کتنی اچھی بات بچائے کچھ نہیں، کتنا اچھا پڑھائے سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے دلوں میں کبھی نفرت نہیں رکھنا چاہیے. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائے اور خود قرآن مجید کہتا ہے اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی. وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا. اس پر ہمارا ایمان ہے. بہت سی حدیثی کتابوں میں ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں دیا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. 3 معجزے ہوئے. تیسرا معجزہ ہے پانی کا نکلنا بے حساب بیچ سے. 3-4 واقعے ذکر کیے گئے. ایک واقعہ یہ ہے کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے، حدیبیہ تک پہنچے، کافروں نے روک دیا. اب وہاں کوئی پانی نہیں، صحابہ کرام پریشان پانی کے لیے. بس ایک لوٹا تھا جو اللہ کے رسول کے وضو کے لیے تھا. جب سب صحابہ تڑپنے لگے پیاس سے، اللہ کے پیارے رسول نے ہاتھ رکھ دیا. اس لوٹے میں پانی تھا نا، آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی نکلنے لگا اور فرمایا سب کو بول دو جی، جس کو پینا ہو، رکھنا ہو، اسٹور کرنا، سب آئیں. سب لوگوں نے اپنی ضرورت پوری کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نیچے سے پانی نکلنے لگا. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں گئے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں. تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے، لیکن صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اللہ کے رسول پانی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. بس آپ ہاتھ رکھ دیے لوٹے پر اور سب پانی بہنے لگا. سب نے وضو کیا اور سب نماز پڑھے. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابہ آ کر بولے اللہ کے رسول پانی نہیں ہے، پریشانی ہے اللہ کے رسول، سب لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا، غالباً حضرت جابر تھے یا حضرت انس تھے. کہا جاؤ کسی کے پاس پانی اگر ہے نا تھوڑا پانی لے کر آؤ. یہاں گئے وہاں گئے، ادھر گئے ادھر گئے، کہیں پانی نہیں. اللہ کے رسول یہ قطرہ پانی کسی کے پاس نہیں ہے. یہ ایک انصاری صحابی تھے، وہ ہمیشہ چمڑے کے بیگ میں صاف ستھرا پانی رکھتا اللہ کے رسول کے لیے. وہ ہوا لگ لگ کے وہ ٹھنڈا رہتا. اللہ کے پیارے رسول کو یاد آیا، کہا ان کو تلاش کرو، میرے لیے جو پانی کا انتظام کرتے ہیں ان کو تلاش کرو. ان کو تلاش کیے تو ان کے پاس جا کر پوچھے پانی ہے آپ کے پاس؟ نیچے پیندے میں تھوڑا پانی اور پورا چمڑا سوکھا. یہ بھی اللہ کی قدرت، ورنہ یہ چمڑا جو اسی اوپر سے نیچے تک بھیگ جاتا ہے. اب آ کے کہا انہوں نے اللہ کے رسول فلاں آدمی کے پاس 1-2 گلاس پانی ہے، اگر اس کو ذرا بھی ہلائیں گے وہ سوکھا چمڑا اس کو پی لے گا. اللہ کے پیارے رسول نے کہا ویسے ہی اٹھا کے لاؤ اس کو. ویسے ہی اٹھا کے لائے. اللہ کے پیارے رسول دعا پڑھے اس کا پھونکے، سب کے لیے پانی کا انتظام ہو گیا. 3 موقعوں پر کم سے کم صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے ذریعے پانی نکلا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اب وہ کیسے نکلا، کیا نکلا، وہ تو اللہ جانتا ہے، اللہ کی قدرت سے نکلا. اب اس میں نے کہا کہ سب لوگوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی. دوسرا جو میں نے سنایا، ایک محدث لکھتے ہیں اللہ کے پیارے رسول کے مبارک ہاتھوں سے جب پانی نکلا بڑا بابرکت پانی،
اس سے سب لوگ وضو کیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ برکت والے پانی سے بھی وضو کر سکتے. کیا بتانا چاہتے؟ زمزم سے وضو کر سکتے. باقی زمزم کا پانی لیٹرین کو لے جانا یہ سب ٹھیک نہیں. وضو کر سکتے زمزم کے پانی سے. محدثین اسے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کر کے اس سے ایک مسئلہ نکالتے. تو میں نے کہا چوتھا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیا، اور کئی مرتبے ایسے ہوا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی انگلیوں کے نیچے سے پانی فوارے کی طرح پھوٹنے لگا. سب کے لیے ہو گیا. کھانا پینا، برکت ہونا، یہ بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. خندق کھود رہے تھے، اس وقت سب بھوکے پیاسے، کھانے نہیں پینے نہیں، پریشان. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بات کیے، اللہ کے رسول کی آواز نہیں نکلتی ہے. سمجھ گئے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے. فوراً گھر کو آئے، آ کر پوچھا کھانے کچھ ہے؟ کہا تھوڑا جو ہے، آٹا ہے. اور بکری کا بچہ تھا. کہا میں بکری چھیل کے ٹکڑے بنا کر دیتا ہوں، تم سالن بناؤ، آٹا گوندو. اللہ کے پیارے رسول کو 6-7 آدمی کو ہو جاتا، 10 آدمی. اب آئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس، آ کر کان میں بولے اللہ کے رسول آپ کے واسطے بھی ایک 5-6 آدمی کے واسطے گھر میں کھانا بنائے. اللہ کے رسول آپ آ کر کھا لیجئے. یہ حضرت جابر کے متعلق بھی، حضرت ابو طلحہ کے متعلق بھی یہ بات آئی ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو بھائی، سب سنو، سب کو ان کے گھر میں دعوت آؤ. اب یہ پریشان ہو گئے، میں تو 5-6 آدمی کا کھانا بنایا ہوں، اب اتنے لوگ، سینکڑوں آدمی، 100 آدمی آئیں گے، کیا ہوگا؟ بہرحال گھر پہنچے، آگے آگے ان کی بیوی کو بتایا کہ دیکھو اتنے لوگ آ گئے. کہا کہ تم کیسے آدمی ہو؟ میں تو بولی اللہ کے رسول کے کان میں بولنا، میں کان میں ہی بولا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلا کر لے کر آ گئے. کہا اچھا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہوں گے. اللہ کے پیارے رسول گھر میں آتے ہی بولے وہ سالن کی جو ہانڈی ہے اسے بند کرو، تمہیں ہٹ جاؤ. آٹا کہاں گون کے رکھے ہیں، لاؤ. 4-5 روٹی بنانے والے کو بلاؤ. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے سالن میں بھی آٹے میں بھی. پھر اس کے بعد نکال کر آٹا دیتے. 5-6 عورتیں روٹی پکانے کے لیے سب آ گئی. کھائے سب لوگ کھائے. سالن میں برکت ہوئی اور اس روٹی میں برکت ہوئی. پھر سب لوگ جانے کے باوجود کھانا بچا ہوا تھا. یہ بھی مسلم میں اور بخاری میں حدیث ہے. ایک اور حدیث جو آتی ہے وہ ہے ابو طلحہ کی. اس کے اندر ابو طلحہ نے کہا اپنی بیوی سے اللہ کے رسول کو کچھ دینا چاہیے کھانے کے لیے، کچھ ہے؟ کہا کچھ روٹی، سوکھی روٹی ہے، میں اس کو ٹکڑے کرتی ہوں. ٹکڑے کرے. اچھا. ٹکڑے کرنے کے بعد حضرت انس ان کے جو بیٹے تھے وہ جو لنگی پہنتے ہیں سمجھے، اور لنگی میں ایک طرف باندھے اسے پوٹلی اور سر پر کپڑا رکھ کر بولے جاؤ اللہ کے رسول کو دے دینا. دیکھو تو اللہ کے رسول کے ساتھ کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت انس چھوٹے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے والد بھیجے ہیں؟ ہاں اللہ کے رسول. کھانے کے واسطے؟ ہاں اللہ کے رسول. چلو بھائی صاحب. 150 آدمی کے قریب تھے. گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لاؤ روٹی، اچھی طرح ٹکڑے کر دیے نا، اب میں اسے گوندتا ہوں، اوپر سے تیل ڈالو. کیے. اس کے بعد اللہ کے رسول والے 10 آدمی کو بلاؤ بھائی، 10 آدمی کو کھلائے جاؤ، اور 10 کو بلاؤ بھائی. ایسا آتے 150 آدمی کھا گئے. پھر بھی روٹی ویسی بچی. یہ کئی واقعات ایسے ہوئے کہ تھوڑے کھانے میں بہت برکت ہوئی. یہ بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے.
اس کے علاوہ یہ اس طرح کا واقعہ صحابہ کے ساتھ بھی پیش آیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مہمانوں کو بلا کے لے گئے. اللہ کے پیارے رسول کے پاس 10 20 30 مہمان آتے نا, اللہ کے پیارے رسول فرماتے لے جاؤ بھائی ایک دو کو لے جاؤ گھر میں کھلاؤ. حضرت ابو بکر 5 آدمی کو بلا کر لے آئے. آتے اپنے بیٹے عبداللہ سے بولے, عبد الرحمن سے بولے یہ دیکھو ان کو کھلانا پلانا اور سب ان کا خیال کرنا, میرا انتظار نہیں کرنا, ٹھیک. مگر یہ لوگ کھائے نہیں. کتنا بولتے ابا بول کر گئے کھا لیجئے. گھر کے بڑے آدمی آئے تو ان کے ساتھ کھائیں گے ہم لوگ, نہیں تو نہیں. کیا کرتے, حضرت ابو بکر آئے رات کے 11-12 بجے, سب لوگ بیٹھے ہوئے, کھانا رکھا ہوا ہے. بڑا غصہ آیا حضرت ابو بکر کو, اور جلدی غصہ آتا تھا حضرت ابو بکر کو. بیٹے کو بلائے, میں سمجھ گیا تو گھر میں ہے, جلدی نکل, تیری خیریت نہیں. وہ بیچارے نکل کے جلدی, ابا میں بولا کھانے کو واسطے, یہ لوگ نہیں مالے نا ابا. کہا اچھا ایسا ہے کیا. گئے مہمانوں کے پاس, کھائیے نا بھائی, آپ کھائے تو ہم لوگ بھی کھائیں گے, آپ اگر نہیں کھائیں گے تو ہم لوگ نہیں کھائیں گے. نہیں میں نہیں کھاتا, تم لوگ کھاؤ. ہم لوگ ہرگز جب تک آپ نہیں کھائیں گے ہم نہیں کھائیں گے. نہیں آپ کھانا پڑے گا بولے تو حضرت ابو بکر بولے قسم سے میں نہیں کھاؤں گا, تم لوگ کھاؤ. انہوں نے بھی کہا قسم سے آپ نہیں کھائے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے. اب حضرت ابو بکر پریشان ہوئے کہ میں بھی قسم کھا لیا, وہ لوگ بھی قسم کھا لیے, اب مہمانوں کو کھلانا ہے. حضرت ابو بکر قسم کو توڑ دیے, کہا چلو بھائی میں بھی کھاتا ہوں. کھائے سب لوگ, نکالے سب مہمان پورا کھائے نا. 5 آدمی کا کھانا تھا, حضرت ابو بکر 6 آدمی. جتنا خواب میں تھا پورا ویسے ہی ہے. جلدی سے حضرت ابو بکر سب کھانے کے بعد بیوی کے پاس گئے. یہ دیکھو تم جو 5 آدمی کو کھانا رکھے یہ کم ہوا ہے کیا. نہیں ذرا زیادہ معلوم ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سویرے اللہ کے رسول کے پاس کھانا لے گئے. 40 آدمی کے قریب تھا مسجد میں, جا کر پورا قصہ سنا. کہا ٹھیک اچھا کیے, سب کو کھلاؤ 40 آدمی کو. وہ 5 آدمی کا کھانا 5 آدمی کھا لیے, اس کے علاوہ 40 آدمی اور کھائے. اس طرح کرامت بولتے, اگر نبی کے علاوہ دوسرے کسی کو ایسے ہو تو اس کو کرامت بولتے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہو تو اس کو معجزہ بولتے. یہ ایک لڑائی میں جنگ میں جاتے ہوئے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو مجھ سے پہلے کوئی نہیں جانا, پانی کسی کے پاس نہیں ہے, میں جا رہا ہوں میرے پیچھے آؤ. وہ ایک نالا ہے, نالے میں تھوڑا پانی ہے, جیسے گلا ہے اتنا, کوئی بھی اسے جا کر ہاتھ نہیں لگانا. 2 صحابی گئے, پیاسے تھے, ادھر ادھر تلاش کیے, نہیں ملا تو جو تھوڑا گلا دیکھا کھود دیا اس کو. اللہ کے پیارے رسول آ کر دیکھے تو وہ جگہ کھود دیے ہیں. بہت غصہ آیا آپ کو, کس نے کیا, یہ کیوں کیا, یہ سب کر کے پھر اس کا اللہ کے پیارے رسول ہاتھ رکھ کے دعا کیے یہاں تک کہ پورا نالا بھر گیا. کھانے کا اور پانی کا کئی واقعہ اللہ کے رسول کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے, ایسے ہوتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب جانور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے. کئی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. ایک مرتبہ ایک صحابی آ کر بولے اللہ کے رسول میرا اونٹ بہت شریر ہو گیا, نزدیک گئے تو کاٹتا, لات مارتا. کتنا میں بھی کوشش کیا, چارہ دیا, فلاں کیا, بلایا, مانتا ہی نہیں اللہ کے رسول. اچھا چلو کہاں ہے تمہارا اونٹ, وہی باغ میں ہے میرے. چلو اللہ کے پیارے رسول گئے, صحابہ بھی گئے. کونے میں اونٹ بیٹھا تھا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جانے لگے. صحابہ نہیں اللہ کے رسول مت جائیے, وہ اونٹ کاٹتا مارتا, جیسے دیوانہ کتا کاٹتا ویسا کاٹتا وہ. اللہ کے رسول نے کہا نہیں بھائی نہیں کاٹتا. آگے بڑھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اونٹ اٹھ کر آیا. اللہ کے پیارے رسول نے اس کو کھلایا, اور جو اس لگان کچھ بھی کرنی تھی رسی باندھ کے کہا لو بھائی اونٹ سے خدمت لو, ستانا نہیں اونٹ کو. وہ اونٹ آ کے اللہ کے پیارے رسول کو دیکھتے ہی اٹھ کر آ گیا. اس کے علاوہ ایک دوسرا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے,
ایک اونٹ آ کر آپ کو سجدہ کیا. سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں کیا جاتا. وہ جانور نہ اونٹ رونے لگا. اصل میں آ کے شکایت کیا وہ آدمی, اللہ کے رسول میرا اونٹ بیٹھ گیا ہے, اٹھتا نہیں, مارتا ہوں, کیا کیا کرتا ہوں, اٹھتا ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول گئے نہ قریب میں, اونٹ کھڑا ہو گیا اور اللہ کے پیارے رسول کے سامنے سجدہ کی. کون ہے جی اس اونٹ کا مالک؟ یہ انصاری نوجوان. میں ہوں اللہ کے رسول. دیکھو یہ اونٹ بولتا ہے تم کام اس سے بہت زیادہ لیتے, کھلاتے پلاتے نہیں, تڑپاتے اسے. خبردار آئندہ سے ایسے کرو گے تو اللہ کے یہاں تمہارا بہت بڑا حساب ہوگا. یہ اونٹ ابھی رو رو کے بولا مجھے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اونٹ آپ کو سجدہ کیا, ہم انسان ہیں, ہم بھی آپ کے لیے سجدہ کرتے. اللہ کے رسول کہا نہیں, انسان کے لیے انسان سجدہ نہیں کر سکتا. وہ جانور ہے, اس نے سجدہ کیا. وہ اللہ کی حکمت تھی, کیا تھی؟ میرے لیے کوئی سجدہ نہیں کرے. اگر میں دنیا میں کسی سے کہتا سجدہ کے لیے, بیوی سے کہتا شوہر کے سامنے سجدہ کرو, شوہر کو سجدہ کرو, لیکن سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں. معلوم یہ ہوا کہ صاحب بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول سے بات کی ہیں, جانور بھی بات کی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی بکری چرا رہے تھے, نبی بن گئے اللہ کے پیارے رسول, وہ کہیں دور تھے. ایک بھیڑیا آیا, بھیڑیا آ کے ایک بکری کو پکڑ کے لے گیا, دیکھ لیے, دوڑائے دوڑائے دوڑائے, فوراً وہ بکری چھوڑ کے وہ بھیڑیا بیٹھ گیا. کہا کہ اچھا اللہ نے میری روزی رکھی تھی تمہاری بکری میں, میرا نوالا چھین لیے. لوگوں نے کہا ارے لومڑی بات کرتی, یہ جو بھیڑیا ہے بھیڑیا بات کرتا. کھڑا ہو گیا, دم کے ذریعے کھڑا ہو گیا. اس نے کیا تعجب کرتے, میں بات کرتا ہوں. مدینے میں ایک پیغمبر آئے ہیں, وہ ان سے جا کر ملو, بہت تعجب کی بات ہے, اتنے بڑے پیغمبر آئے ہیں. وہ آدمی سیدھا بکریوں کو لے کر مدینے کو آیا. وہ اللہ کے پیارے رسول تھے, آپ کی بات سن کر مسلمان ہو گیا. تو وہاں دیکھیے کہ ایک بھیڑیا بات کرتا ہے اللہ کے پیارے رسول سے. یہ واقعہ کئی طریقے سے حدیث میں آیا ہے. تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا. پتھر, درخت, لکڑی, یہ سب بھی بات کرتے اللہ کے رسول سے. قرآن مجید کے اندر اللہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. دنیا میں جتنی چیزیں سب اللہ کی پاکی بیان کرتے, تسبیح بیان کرتے, مگر تم لوگ ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیے. ایک مرتبہ پہلے کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے, ایک سو کا جھاڑ تنا تھا کھجور کا, اس پر ہاتھ رکھ کے خطبہ دیتے. ایک عورت نے منبر بنا کے دے دیا تو اللہ کے پیارے رسول نے اس کو چھوڑ دیا. منبر پر جا کر بیٹھے, رونے کی آواز جیسے بچہ روتا ہے. سب لوگ پریشان, کہاں سے آواز آتی ہے مسجد میں. اللہ کے پیارے رسول دیکھ لیے کہ رو رہا ہے یہ تنا. جا کے اللہ کے پیارے رسول نے ہاتھ رکھا اس پر, کہا مت رو مت رو, میں تجھے نہیں چھوڑا, تو یہیں رہے گا. خاموش ہو گیا. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا اگر میں اس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتا, اس کو تسلی نہیں دیتا, تو یہ قیامت تک روتے رہتا. اللہ کے پیارے رسول کی جدائی نہیں برداشت کر سکتا تھا وہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکے میں جب بھی ایک راستے سے گزرتا, وہاں کا ایک پتھر ہمیشہ مجھے سلام کرتا, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا نبی اللہ. ہمیشہ میں اگر ہوتا تو بتاتا تم کو. پتھر بات کرنے کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا, کئی مرتبہ سنا ہوگا. سب لوگ ایک تالاب میں نہاتے, سب کپڑا نکال کے سب نہاتے, شرم نہیں حیا نہیں. موسیٰ علیہ السلام دور جا کے یہ اس نالے میں, اس تالاب میں آہستہ کپڑے نکال کے رکھ کے نہاتے. لوگ بولتے ہم لوگ اتنے لوگ نہاتے,
یہ آدمی الگ کیوں جا کے نہاتا؟ کچھ بھی اس کے جسم میں عیب ہے وہ چھپانے کو واسطے ایسے کرتا. اب ایک نبی کو کوئی عیب نہیں رہتا. نبی کو اللہ تعالیٰ صحت مند، تندرست، خوبصورت، طاقتور رکھتا. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام پتھر کے اوپر کپڑا رکھے، پانی میں ڈوبے، وہ پتھر کپڑا لے کر بھاگ گیا. موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا لے کر بھاگ رہے ہیں، اے پتھر دے، کپڑا دے، کپڑا دے. یہ گلی گیا، وہ گلی گیا. پورے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا، بالکل ننگے، اتنے خوبصورت، اتنے اچھے، کوئی عیب نہیں. سب لوگ دیکھ لیے، وہ پتھر رک گیا. موسیٰ علیہ السلام جلدی سے کپڑا پہن کے، غصہ جو آیا نا، پتھر کو 7 مار مارے لاٹھی سے. میرا کپڑا لے کر گیا، میرا کپڑا لے کر گیا. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو وہ پتھر بتاتا اس میں 7 داغ پڑے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مارے. تو یہ واقعہ پتھر کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے. ہمارے پیارے نبی کو بھی اللہ نے یہ معجزہ دیا. کنکریاں آپ کی تسبیح پڑھتی تھیں، آپ کے رسالت کی گواہی دیتی تھی. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درخت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹرین جانا تھا، کھلا میدان، کہیں بھی جانے کی جگہ نہیں، چھپنے کی جگہ نہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ایک جگہ دور جا کے دونوں جھاڑوں کو اشارہ کیا، پوری ڈالیاں نیچے آ گئی. اللہ کے پیارے رسول استنجا کیے، کرنے کے بعد کہا چلے جاؤ. وہ اسی درخت کی ڈالیاں اوپر چلے گئی. آئے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے پاس. اس وقت کہا جابر وہ جھاڑ ہے نا، دونوں جھاڑ، اس میں سے ایک ڈالی کاٹ کر لاؤ. یہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک آدمی چغلی کھاتا تھا، لوگوں کی برائی بیان کرتا، سامنے نہیں پیچھے، اور دوسرا آدمی پیشاب کی کیا بھی پرواہ نہیں ہے، خطرہ گرا 10 خطرہ گرا کچھ بھی پرواہ نہیں. ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے خبر میں. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کچھ مہربانی فرمائے، لاؤ کاٹ کر لاؤ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بڑے بڑے 2 ڈالیاں کاٹ کے لے کر کھینچ کر آئے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں گاڑ دیا اور کہا جب تک یہ ہرے بھرے ہیں اس وقت تک ان کو عذاب کم رہے گا. اب لوگوں نے قبرستان میں دفن کرنا شروع کر دیا. ہر قبر کے ساتھ یہ کچھ نہ کچھ لگاتے، ایسا لگاتے سوکھنے نہ پائے. ابھی کیا نبی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا. یہ بالکل بکواس اور خرافات ہے جو قبرستان میں قبر کے اوپر کوئی بھی جھاڑ واڑ لگاتے. نشانی کے واسطے میری اماں کی ہے، میرے باپ کی ہے، میرے ماموں کی ہے. یہ پتھر رکھ سکتے آپ، لکھا ہوا نہیں، معمولی پتھر، جا کے وہاں کھڑے ہو کر آپ دعا کر سکتے، لیکن کوئی چیز گاڑنا یہ ثابت نہیں ہے. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت بھی بات کرتے تھے، پتھر بھی بات کرتے تھے، کھجور کا سوکھا تنا بھی بات کرتا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اور پانی کم ہو گیا، کسی کے پاس نہیں تھا، کھانا پانی منگوا کے سب کو برکت کی دعا کر کے سب کو دیے. منہ میں جب نوالا جاتا تھا ایسے سنائی دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے سنائی دیتا تھا. پکا ہوا کھانا یا سمجھیے یا کھجور سمجھیے، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی، چڑیا ہو، چیونٹی ہو، بچھو ہو، سانپ ہو، سب اللہ کی تعریف کرتے، مگر کیا تسبیح پڑھتے، کیا تعریف کرتے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو لہٰذا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ ان کی باتوں کو سن لیتے تھے. ایسا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے. پورے جانوروں کی بولی حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم. ہدہد بات کرے، بکری بات کرے، شیر بات کرے، فلاں بات کرے، سب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم. یہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک پیغمبر کو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اور سب سے بڑا مالدار بنایا، حضرت سلیمان علیہ السلام. پھر اس کے بعد یہ معجزہ نہیں رہا. اللہ کے رسول کے ساتھ ایسے معجزے ہوئے. یہ تو آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کئی مرتبہ ذکر کیا گیا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں
کہ صاحب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں سے اللہ نے آپ کو بچایا. مکے میں اللہ کے رسول ایک تھے, 2-3 آدمی آپ پر ایمان لائے. کافر کتنے تھے, چاہتے تو اللہ کے رسول کو قتل کر سکتے تھے نا, نہیں کر سکے. مدینے میں بھی منافقین کتنے تھے, کوشش تو کیے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی. تبوک سے واپس آتے وقت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک 6-7 مسلمان یعنی منافق تیار ہوئے, کسی بھی طرح اللہ کے رسول کو قتل کر دینا. یہ چٹان کے پیچھے سے نکل کر آئیں گے نہیں, وہاں ہم لوگ فوراً قتل کر دیں گے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی سے بتا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے راستے سے آ گئے, لیکن وہ 6 آدمی معلوم ہو گئے کون ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 6 آدمی, ان کو نوٹ کرو, یہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ مدینے میں مسلمانوں میں یہودی میں ذرا تکرار ہو گئی. یہ مسلمان کو غصہ آیا تو یہودی کو مارا, مر گیا. اب وہ اللہ کے رسول فیصلہ کرنا جب کسی کو مار سکتے, مر گیا وہ, اب 100 اونٹ دینا. مدینے میں اس وقت مسلمانوں کو وہ حیثیت نہیں تھی 100 اونٹ کی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہمارا یہودیوں کے ساتھ پیکٹ ہے, کوئی بھی ایک اس طرح کی بات ہو گئی تو مدد کرنے کے واسطے مسلمان بھی یہودی بھی مل کر مدد کریں گے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے. بنو نذیر یہ قبیلہ تھا یہودیوں کا. جا کر ان سے بولے بھائی سے غلطی سے ایک یہودی کو مسلمان نے قتل کر دیا ہے, اس کے لیے دیت دینا ہے, کچھ اونٹ تم بھی دو. ارے آئیے آئیے, آپ کا انتظار کر رہے تھے, بیٹھیے بیٹھیے بیٹھے. اللہ کے رسول کو ایک دیوار کے پاس بیٹھا دیا, آپ ٹیک لگا کر یہاں بیٹھیے. ادھر ادھر کی باتیں ہوتی تھیں. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیارے رسول فوراً نکلے وہاں سے, کہا چلو 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 چلو, سب کو لے کر آ گئے. کیا ہوا, یہودی سب 6 یہودی مل کر سازش کر کے ایک آدمی کو دیوار کے اوپر چڑھائے اور بڑا پتھر دیے تھے, سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ڈال دیں. وہ اللہ نے بتا دیا آپ کو, فوراً وہاں سے نکل گئے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بہت کوشش کی, کبھی کامیاب نہیں ہوئی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے واپس آ رہے تھے, صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے. صحابہ کا معمول تھا کہ کوئی اچھا درخت ہوتا سائے والا, وہ اللہ کے رسول کے لیے خاص کر دیتے, یہاں آرام کرنا. اللہ کے رسول 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ آرام کر کے پھر جانا ہے نا, پورا صاف کر دیتے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار نکال کے اس درخت کے ڈالی میں باندھ دیے اور آرام کرنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد ایک دشمن بدو آیا, تلوار کھولا, بولا محمد اب تم کو کون بچائے گا؟ بولو اللہ. کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا مجھے. ایسے الفاظ نکالے اللہ کے رسول, تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی, خاموش بیٹھ گیا. اس کو دیکھ کر صحابہ سب دوڑ کر چلے آئے, کیا ہوا کیا ہوا؟ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا یہ دیکھو مجھے قتل کرنا چاہتا تھا لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا. یہ دیکھو بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے پیارے رسول نے اس کو کچھ نہیں کیا, چھوڑ دیا. قتل کرنے کی کوشش بہت ہوئی ہر طرف سے, لیکن کبھی کامیاب نہیں ہو سکے. اللہ کے پیارے رسول دعا کرتے تھے تو اللہ بہت جلدی آپ کی دعاؤں کو قبول کیا. ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو کے جمعے کا خطبہ دے رہے تھے, ایک بدو آ کے کہا اللہ کے رسول بارش کی سخت ضرورت ہے, پورے باغ کھیت سب سوکھ گئے, لوگ ترس رہے خطرے خطرے پانی کے لیے. اللہ کے پیارے رسول آپ دعا کر دیجئے نا. جتنے لوگ تھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے. اس کے بعد وہ آدمی گئے, بے حساب بارش, 1 ہفتے تک بارش ہوتے رہی. ادھر دعا ختم ادھر بارش شروع. اسی طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو لے کر گئے. کس کے لیے؟ بارش کی دعا کے لیے. گئے, بارش کی دعا کیے, بارش ہونے لگی. سب صحابہ جلدی 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 بھاگنے لگے, چھپنے لگے. اللہ کے رسول کو ہنسی آ گئی. تو بارش مانگ رہے تھے, بارش ہو رہی تھی, لوگ جا کے چھپتے ہیں بھاگتے ہیں. ایسے فرمایا
تو وہ آدمی 8 دن کے بعد آیا، اللہ کے رسول بارش بہت ہو گئی، اللہ کے رسول سب کھیت سڑتے ہیں، جو فصل تھی وہ سب خراب ہو رہی ہے، راستے سب خراب ہو گئے، جانوروں کو پریشانی، چارہ نہیں ہے اللہ کے رسول، آپ دعا کیجئے اللہ بارش بند کر دے۔ اللہ کی رحمت بارش بند نہیں کرتے۔ پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہیں، فرماتے ہیں اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا۔ مدینے میں بھی بارش ہو رہی تھی، کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ یہ بارش جنگلوں میں، پہاڑوں میں، کھلے باغوں میں بھیج اللہ، آبادی میں نہیں، ایسے اشارہ کیا اللہ کے رسول۔ ویسے پورا بادل ہٹتے چلا گیا، بیچ میں دھوپ اور ہر طرف بارش، امیڈیٹ جو ہی دعا کیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً قبول ہوئی۔ مکے میں 2 آدمی تھے، بڑے شریر سمجھے، بڑے جاہل، اللہ کے پیارے رسول کے دشمن۔ ایک کا نام تھا عمر ابن خطاب، اور دوسرے کا نام تھا ابو جہل۔ یہ دونوں بہت ہی خطرہ، ہمیشہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کو واسطے سوچتے رہتے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی رات میں، اے اللہ عمرین میں سے، اللہم اید الاسلام باحد العمرین، اللہ یہ 2 جو ہیں ابو جہل عمر، ان دونوں کے ذریعے اسلام کو مدد پہنچا اللہ۔ دوسرے دن حضرت عمر مسلمان ہو گئے، اللہ نے فوراً دعا کی۔ حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ میں نے سنایا۔ حضرت ابو ہریرہ اپنی ماں کے ساتھ یمن سے آئے، قبول نہیں کرتی تھی اسلام وہ، اور حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہو گئے تھے۔ امی سے کتنا بھی سمجھاؤ، کتنا بھی بولو، نہیں مانتی تھی۔ اللہ کے رسول کے پاس آ کر بولے، اللہ کے رسول میری ماں کے واسطے دعا کر دیجئے نا، وہ مسلمان ہو جائے گی تو میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا۔ دعا کی آپ نے۔ حضرت ابو ہریرہ گھر کو گئے، کتنے دن سے سمجھائے نہیں مانتی تھی۔ گھر گئے تو دیکھا ان کی والدہ نہا رہی ہیں، دروازہ بند ہے۔ ابو ہریرہ باہر کھڑو، میں نہا رہی ہوں، کلمہ پڑھنا ہے۔ نہائی دھوئی، کلمہ پڑھی، دوڑ کے حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول میری اماں مسلمان ہو گئی، میری ماں مسلمان ہو گئی۔ اللہ کے رسول جو دعا کیے، کئی دعائیں ایسی ہیں فوراً اللہ نے قبول کی۔ مکے میں بھی ایسے ہوا، مدینے میں بھی ایسے ہوا۔ یہ بھی ایک آپ کا معجزہ، جو دعا کیے فوراً اللہ نے قبول کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، پتہ نہیں 60 سال کیے، 70 سال کیے، کتنے سال کیے، اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ ہمارے پیارے نبی کو بھی بہت سی دعائیں اللہ نے دی اور قبول کر لی۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ معجزے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اگر ہو سکا تو کل ان کے ساتھ دوسری چیزوں کو ملا کر بیان کریں گے۔ پیارے نبی کی سیرت آپ پڑھتے جائیے، سنتے جائیے۔ قرآن پڑھتے بھی تھکتا نہیں آدمی، پیارے نبی کی حدیث اور پیارے نبی کی سیرت پڑھتے ہوئے بھی تھکتا نہیں۔ کتنے لوگ لکھے ہیں قرآن کی تفسیر اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آج تک لوگ لکھتے ہی چلے جا رہے ہیں، لکھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سیرت کی کتابیں بہت لکھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی۔ یہ اتنے بڑے نبی تھے، اللہ کے اتنے محبوب تھے، اللہ کے اتنے چہیتے تھے، اللہ نے ہم کو بغیر اللہ سے بولے ہوئے، ریکویسٹ کیے ہوئے اور پروٹیسٹ کیے ہوئے اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا اور پیارے نبی کی امت میں بنایا، تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اس احسان کو یاد کریں گے تو دل خود بخود مائل ہو جاتا کہ اللہ کے رسول کے لیے درود بھیجیں، بار بار درود بھیجیں۔ یہ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول میں جو دن میں وظیفہ پڑھتا ہوں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ، یہ دعا وہ دعا، یہ وظیفہ وہ دعا کرتا ہوں، میرے خیال میں اللہ کے رسول میرے دل میں بات ایسے آئی کہ میں 3 حصہ کرنا، 2 حصہ دعا کے لیے اور 1 حصہ درود کے لیے، ایسا کروں کیا اللہ کے رسول؟ کہا کرو، اور اگر اور زیادہ کرو گے تو اور اچھا ہے۔ اچھا
میں ایسا کرتا ہوں 2 گھنٹے دعا درود ہی پڑھتے رہتا ہوں, 1 گھنٹہ دعا کرتے رہتا ہوں. کرو, اچھا ہے, اور اگر اور زیادہ کرو گے تو بھی کوئی بات نہیں. میں خالی درود ہی پڑھتے رہتا ہوں اللہ کے رسول, یعنی جب پورا ایک صبح سے شام تک دعائیں سب کرتے رہتے نا, اس کے علاوہ جب بھی موقع ملتا اللہ کے رسول پر درود درود. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی, تمہاری تکلیفیں دور ہو جائیں گے, تم اللہ کے چہیتے بن جاؤ گے. دیکھیے پیارے نبی پر درود پڑھنا یہ ایک بہت بڑی عبادت, اور اللہ کے رسول اللہ کو یہ بہت پسند عبادت. لہذا پیارے نبی پر درود ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں ہمیشہ, اس کے علاوہ بھی بیٹھ کر کبھی کبھی خالی درود پڑھتے رہنا. کل ہی میں نے کہا نا, جمعے کے دن عصر سے مغرب تک اگر کوئی آدمی بیٹھ کے درود پڑھتا رہے, تلاوت کرتا رہے, دعا کرتا رہے, اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ, سیرت مبارکہ اتنی پسندیدہ, اتنی پیاری ہے کہ بار بار پڑھنے کے باوجود آدمی پھر پڑھتا اور ایک ایک چیز کو اپنانے کی کوشش کرتا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شہیدائی, آپ سے بے پناہ محبت کرنے والا, آپ پر درود پڑھنے والا ہے, آپ کی سنتوں کو اپنانے والے, آپ کے نماز کے طریقے کو اپنانے والے, اس طرح جو لوگ ہیں اللہ تعالی ہم کو بھی انہی لوگوں میں بنا دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم کو دیا ہے قرآن اور حدیث, اس پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی جب تک رکھے مسلمان بنا کے رکھے, اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ فرما دے. اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اب جو باقی دن رمضان کے ہیں, زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.